مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہاں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں اور اس مسجد، اس مرکز کے حوالے سے میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا، بزرگوں کا، ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ حضرت صاحب علامہ عبدالرشید اویسی صاحب کی طرف سے اور ہماری جو جتنی ٹیم ہے جنہوں نے شروع دن سے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ان سب کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ایک اچھے عمل میں آپ نے شرکت کرنے۔ میں تھوڑا سا گزارش مسجد کے حوالے سے کرنے سے پہلے مختصر صرف ایک تبلیغی نقطہ نظر سے تھوڑی سی گزارش کروں گا مختصر وقت میں۔ بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست اس شہر میں مجھے جانتے ہیں۔ آج میں جس طریقے سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے پہلے بھی، کیونکہ میں یہیں پلا بڑا، یہیں کا رہنے والا ہوں، آپ سب نے مجھے دیکھا ہوا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت عبدالرشید اویسی صاحب کی نظر کرم سے آج میں جس طرح آپ سامنے اس موقع پہ کھڑا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ ساری جو صورتحال ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ایک روحانی، وہ کہتے ہیں نا جی، نگاہ ولی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہو تو مجھے دیکھ لیں۔ اور میں آپ سب بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ کوئی سوچ سکتا تھا، میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اس طرح بارش، اس طرح میں اس سسٹم میں اس طریقے سے کچھ نہ کچھ مجھے موقع مل جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور ان کی دعائیں ہیں۔ میں دوستو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میں نے بھی دنیا داری بہت پائی ہے، لیکن آج پچھتاتا ہوں کہ وہ وقت ضائع کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور میں آج اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت تصور کرتا ہوں، میں اپنے جذبات پہ ہو سکتا ہے قابو نہ رکھوں، مجھے معاف کر دیجئے، کہ آج میرے جیسا گناہ گار بندہ، اسے یہ اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ ساری نظر کرم ان کی ہے۔ یہ آج ہمیں یہاں ہم سب کو بیٹھے ہوئے، آج اس مقام پہ ہم جو بیٹھے ہیں، یہ سب یقین کریں یہی اصل ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹیں۔ آج بڑا ایسا سخت دور جا رہا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں، یہ مسلمان کا ملک ہے، ہم نے اسلام کی خاطر پاکستان حاصل کیا، مگر آج کیا ہے کہ اگر ایک دین کے لیے ہم نے اجتماع کرنا ہو، اگر مسجد بنانی ہو، اگر دینی کام کرنا ہو، تو ہمیں کتنے دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کہاں سے منظوریاں لینی پڑتی ہیں۔ اور اگر آج کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی سیاستدان کر رہا ہے جلسہ، تو اسے کسی SOPs کی ضرورت نہیں، اسے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ کیسا ملک ہے، کیسا مقام ہے؟ یعنی دین جسے دنیا کے اوپر حاوی ہونا چاہیے تھا، آج دنیا اس کے اوپر حاوی ہے کہ ہمیں اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے کتنی، یہ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، تو اس کا بھی بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے جانا ہے آگے کیا جواب دیں گے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں نمازوں میں، مسجدوں میں جانے کی بھی اجازت کی ضرورت ہے؟
اور باقی جو ہے وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مرضی کو جلسے کرے، جہاں مرضی کو جو مرضی کرے۔ بھارت میں اس طرف آتا ہوں، یہ آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، اس کا تمام خیال، تمام سوچ یہ میرے اعلیٰ حضرت عبدالرشید اویسی صاحب کی رہنمائی میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، رہنمائی دی، اور انہوں نے ہی یہ پروگرام بنایا۔ اور یہ دیکھیں کہ ان کی کیا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی کامیابی دی ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ کہ آج ہم ادھر آج اس کا سنگ بنیاد مرکز کا رکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ جب ہم نے ان کی رہنمائی میں یہ پلاٹ خریدا تو یقین کریں کہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ میں اور حضرت صاحب مدینہ پاک میں موجود تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو شام کو ہمیں فون آ جاتا ہے کہ صبح 1.5 کروڑ روپیہ اگر 12 بجے تک دیں گے تو پلاٹ کا سودا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسا بھی امتحان ہم نے دیکھا۔ تو یہ تو ہم تو ان کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے نا، جن کا کام ہے وہ انہوں نے اسباب پیدا کر دیے، اور الحمدللہ ہم نے ٹھیک 12 بجے سے پہلے پیسے دیے۔ اور یہ بہت سارے اور مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے جو میں نے بات پہلے کی ہے کہ دین کے لیے، مسجد کے لیے ہمیں کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں ہوں یا کوئی ہو، اپنا گھر بنا لیں، اس کی سیڑھی اوپر رکھ لیں، نیچے رکھ لیں، جیسے مرضی بنا لیں، کسی کی ضرورت نہیں آپ کو آگے پوچھے۔ لیکن مسجد کے لیے ہمیں ان پروسیس سے گزرنا پڑا ہے، اور ہم نے پھر ان پروسیس کو حل کیا ہے۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، حضرت صاحب کی دعاؤں سے ہم آج کامیابی کے ساتھ ہم نے پورا 1 سال لگا ہمیں اسی کاغذات کی مکمل کرنے کے لیے، مسجد کی رجسٹریشن کرانے کے لیے، اس کا نقشہ منظور کرانے کے لیے بہت سے NOC لینا ہے جی، فلاں سے NOC لینا ہے۔ ابھی کل کی بات، آج کے فنکشن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں حالانکہ یہاں کو وہی بات آ جاتی ہے، سیاسی جلسہ ہوتا تو اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے جناب باقاعدہ اپلیکیشن دی، کیوں کہ ان کو دینی کام میں رکاوٹ ڈالنا آسان آتا ہے، تو باقاعدہ اس کی منظوری کے لیے کل تک ساری ٹیمیں، جناب اسپیشل برانچ آ رہی ہے، پولیس آ رہی ہے، DC آفس سے آ رہے ہیں، سارے معاملات جو ہے وہ انکوائریاں ہو رہی ہیں جی یہاں کیا ہوگا، کیا ہونا ہے یہاں۔ مگر بہرحال اللہ کے فضل سے ہم نے اس سارے پروسیس کو پورا کیا، اور آج الحمدللہ ہم آپ کی دعاؤں سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم آج کسی قسم کی اس مرکز میں کوئی ڈاکومنٹس کے حوالے سے کسی لحاظ سے بھی کوئی ایسی کمی باقی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب مرکز ہم نے جگہ خریدی تو میں جو بنیادی طور پہ جن ساتھیوں نے، جس ٹیم نے حضرت صاحب کی قیادت میں فردن ان کا نام بھی اس وقت نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال ان کا جو مقام ہے، ان کی جو قدر ہے، انہوں نے جو حصہ لیا، اور جو ابھی تک بھی ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم آپس میں جو ہے وہ اس مرکز کو کی کامیابی کے لیے ہم ہمدن گوش بھی ہیں، اب 24 گھنٹے حاضر بھی ہیں۔ ہم نے بڑی اہتمام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ آج سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً ہم نے جب میرے خیال سے اگر ہمیں جو علم ہے کہ یہ 1 کروڑ 60 لاکھ میں ہم نے پلاٹ خریدا تھا، تو یہ شاید گجرات میں شاید پہلا ہی موقع ہو کہ اتنی مہنگی جگہ میں، اتنی اہم جگہ پر پلاٹ خرید کے ہم نے وقف کیا۔ اور یہ جو خواب تھا، یہ حضرت عبدالرشید اویسی صاحب کا خواب جو ہے وہ آج پورا ہو رہا ہے، اور اس لحاظ سے
پھر اس کے بعد میں نے عرض کی مختصر کہ اس کا پروسیس ہم کرتے رہے، اس کے ڈاکومنٹیشن کرتے رہے، NOC لیتے رہے، رجسٹریشن کراتے رہے. یہ سارے معاملات کو سارے ساتھیوں نے جو بھی ڈیوٹی حضرت صاحب نے لگائی اس کے اوپر انہوں نے دن رات محنت کر کے آج پورا کیا ہے. آج آگے جو ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالی آج سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. اور ایک لحاظ سے میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ بھی ایک بہت ایسی مسجد ہوگی، ایک بہت مرکز ایسا ہوگا جس میں ہم نے نہ ہی کوئی صندوقڑیاں رکھی ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی ڈائریکٹ کسی کو چندے کی اپیلیں کی ہیں اور نہ ہی کرنی ہے. یہ ساتھیوں کی محبت ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ کا خلوص ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو مولا کا گھر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے تھا دنیا میں کہ ہمیں موقع ملا، ہمیں چنا گیا، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم یہاں خدمت کر سکیں. اور ہم تو میرے ساتھی اتنے جذباتی نا، ہمیں یہ شوق ہے کہ اللہ کرے وہ وقت قریب آئے کہ ہم یہاں اذانیں دیں، ہم یہاں نمازیں پڑھیں اور یہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے حبیب کی اطاعت حاصل کریں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا جی، یہ سارا روحانیت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. روحانیت جو ہے، ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتے ہیں سب کو، لیکن جیسے بغیر وضو کے کپڑے جتنے اچھے پاک ہوں، جتنے اچھے قیمتی ہوں، نماز نہیں ہوتی. اسی طرح روحانی تربیت کے علاوہ ساتھ جتنی دیر تک روحانیت، روح کو پاک کرنا جو ہے نا، یہ روحانیت کا، اور یہ روحانی لوگ ہی کر سکتے ہیں. روح کی پاکیزگی جو ہے یہ اول شرط ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر رستے سارے کھل جاتے ہیں. مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وقت گزرا بظاہر ایسے لگتا تھا کہ میں بہت بڑا کوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہوں میں نا، اس کے بدلے میں کچھ بھی، یہی وہ چیز ہے. آج میرا نام وہ بڑا لمبا چوڑا تھا، آج میں کہتا ہوں کہ میرا نام جو انہوں نے رکھا محمد صفدر قادری اویسی، مجھے آج فخر ہے کہ میں آج قادری اور اویسی کلوانا جو ہے یہ میرے لیے باعث عزت ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح میں آگے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ دوستوں کی، آپ کی حوصلہ افزائی سے، آپ کی کوششوں سے یہ ایسا مرکز بنے گا اللہ کے فضل سے. اس کا نقشہ کوئی فرنٹ ویو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی گجرات کا ایک منفرد مرکز ہوگا، دینی مرکز ہوگا. اور یہ اللہ کے فضل سے اس کا ہم نے جو پروگرام بنایا ہے تقریباً کچھ 6 کروڑ روپیہ اس پہ لگے گا. اور اللہ کے فضل سے یہ جیسے ہم آج تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اس نے آپ کی دعاؤں سے یہ سارا انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ پایا تکمیل پر پہنچے گا. اور اللہ کے فضل سے یہ صبح یہاں پر کام شروع ہو چکا ہے، بلکہ صبح انشاءاللہ سارا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کام نہیں رکے گا. یہ ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں یہ کام جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے یہ پایا تکمیل تک جائے گا. اور یہ ایک یہاں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مرکز کو اس طریقے سے کر جائیں کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ آئیں اور یہاں سکون محسوس کریں اللہ کے گھر میں آ کے. اور اس طرح یہاں کے لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل شادمان کو بھی خاص طور پر ایک ایسا تحفہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میں دائمے درمے سکھنے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ آئیں، اس طرف لوٹ آئیں، اللہ کے فضل سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. السلام.